نمبر پر آئے وہ چھٹے نمبر پر آتے تو واقعے میں کوئی تبدیلی حاصل نہیں ہونی تھی. واقعہ یہی ہونا تھا کہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو شخصیتوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ حالات کا اختلاف ہے. اصول اپنی جگہ پر ایک ہی رہتے ہیں. اور وہ اصل کیا ہے؟ وہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن مقابلہ کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے مناسب ترین طریقہ کار کیا ہے. اگر مناسب راستہ جنگ ہے تو جنگ کریں گے، اور اگر مناسب راستہ صلح ہے تو صلح کریں گے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے. ان حالات نے بہت اچھا مکالمہ میرا اپنے خیال ہے، کل بھی میں کہیں پہ تذکرہ کر رہا تھا. حجر ابن عدی جب صلح امام حسن پیش آئی تو امام کے سامنے تشریف لائے. امام کے نام پر درود بھیجے گا، محمد اور امام کو خطاب کر کے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے. امام نے کچھ جواب دیا. لب الواب اس جواب کا یہ تھا، ایک جواب تھوڑا سا سخت جواب تھا، اور ایک جواب میں یوں ارشاد فرمایا اگر سب کے دلوں میں وہی غیرت ہوتی جو تمہارے دل میں تھی تو ہم صلح پہ مجبور نہ ہوتے. اگر سب کے دلوں میں وہی غیرت ہوتی جو تمہارے دل میں ہے تو ہم صلح پہ مجبور نہ ہوتے. یعنی مجبوری تھی جس کی وجہ سے یہ کرنی پڑی، ورنہ اگر سب لوگ دشمن کے مقابلے میں اتنی غیرت مند ہوتے جتنی غیرت تمہارے اندر آ رہی ہے تو پھر ہمیں صلح نہ کرنی پڑتی. اس کا مطلب ہے دوستوں نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ صلح نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جانشینی کا معاملہ تھا. اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ ماننے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے تو جانشینی نہ لیتے، پھر جانشینی نہیں لیتے، شہید ہونا قبول کر لیتے. لیکن اگر وہاں شہید ہوتے تو مامون رشید کے سامنے حربے بہت واضح تھے. مامون رشید نے اعلان کر دینا تھا کہ میں نے ان کو بادشاہ بنانے کے لیے، حاکم بنانے کے لیے مدینے سے بلایا تھا. وہ تشریف لائے، لیکن راستے میں قضاء الہی نے مہلت نہیں دی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے آپ کو اس سیاسی مشکل سے نکال لیتا جس کے اندر وہ پڑا ہوا تھا. اس کے حالات بہت تفصیلی ہیں کہ بنی عباس کو کیا مشکل درپیش آ گئی تھی کہ وہ 8ویں امام کی جانشینی کی طرف گئے، جبکہ کئی زمانے تک گزر چکے تھے اور ان کو اس وقت بھی حاکم بنے ہوئے تقریباً 70 سال گزر چکے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت تک اہل بیت کو کبھی خلافت جانشینی کی پیشکش نہیں کی تھی. اب کیوں ایسا ہوا؟ بنی عباس 132 ہجرہ میں حاکم بنے، اور مامون رشید جو پیشکش کر رہا تھا یہ 198 ہجرہ کے قریب کا واقعہ ہے. تو تقریباً 70 سال ہو چکے تھے ان کو حکومت پہ آئے ہوئے. تو اچانک ان کو کیوں یاد آیا کہ ہم خلافت کی پیشکش اہل بیت کو کریں؟ اس کی بہت سارے اسباب ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اس کو فی الحال یہاں پر شاید بیان نہیں کر پائیں گے. اس سیاسی موضوع کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جو نقطہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں اصل اس کی مرضی نہیں ہے. انسان کی زندگی میں اصل وہ ہے جو خدا چاہ رہا ہے. اگر وہ کر لے جو خدا چاہتا ہے، کام حل ہوتے نظر آتے ہیں. اور اگر اپنی منمانی کرتا رہے گا پھر زندگی میں مسائل حل نہیں ہوں گے. اس نقطے سے استفادہ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم اور آپ چونکہ مشترکہ طور پر میرے خیال میں سوائے ان برادر کے سب کا تعلق پاکستان سے ہی ہے میرے خیال میں، تو تھوڑا سا ہاں سوائے ان برادر کو سب ہٹاتے میں نے پہلے عرض کیا کہ سب کا تعلق پاکستان سے ہی ہے. تھوڑا سا میں اس بات پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں. ہم سب کی ایک مشترکہ مشکل ہے. اس وقت پاکستان تقریباً جل رہا ہے، اس وقت جل رہا ہے. یعنی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ خائف ہیں، جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں وہ پریشان ہیں. اس ملک کا کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً سب جانتے ہیں کہ معاملہ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے. تقریباً سب اس بات کو احساس کر رہے ہیں کہ اب معاملہ کنٹرول میں نہیں ہے. جن حالات میں ہم مبتلا ہوئے ہیں ان میں مستقبل قریب میں باہر نہیں آئیں گے، مستقبل قریب میں باہر نہیں آئیں گے. تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں یہ معاشرے مصیبت میں پھنستے کیسے ہیں. اچھا، خاص کر اگر کوئی میرا اور آپ کا جیسا پاکستان کا باشندہ رہنے والا یا تعلق رکھنے والا اس جیسے کسی ملک میں رہ رہا ہو اور کبھی غلطی سے دماغ کے کسی گوشے میں مقابلہ کر لے کہ وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے، تو ہر قسم کی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. تو ہمیں ذرا سا یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا یہ معاشرے مصیبتوں میں پھنستے کیوں ہیں، ایسا ہوتا کیوں ہے، اور ان کو حل کرنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے. اچھا، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ظاہر ہے
آپ یہاں پر اتنے 1000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہالینڈ کے ایک شہر کے اندر آپ پاکستان کے معاشرے کے لیے کر بھی کیا لیں گے مثلا ظاہری طور پر، لیکن سوچنے میں کیا حرج ہے؟ شاید سوچنے میں کچھ سمجھ میں آ جائے کہ کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں بھی اپنا کردار کچھ ادا کرنے کا شاید موقع مل جائے. اور ابتدا اسی نقطے سے کرتے ہیں کہ جو ہم نے اہل بیت کی حیات طیبہ سے حاصل کیا. اصل ہماری مرضی نہیں ہے، اصل خدا کی مرضی ہے. اس کو ذرا سا ایکسپلور کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد دنیا میں تقریباً ہر معاملے میں ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. تقریباً ہر معاملے میں ایسا ہی ہے، چاہے وہ فزکس ہو، اجسام کے معاملہ ہو، چاہے وہ اللہ کی بندگی ہو اور معنویات ہو. ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. چاہے آپ کا بدن ہی کیوں نہ ہو، آپ کے بدن کا بھی ایک ظاہر ہے اور اس کے بہت سارے باطن ہیں. اب ہمارے پاس کئی سوال اس طرح سے ابھرتے ہیں، ان میں سے ظاہر اصل ہے یا باطن اصل ہے؟ محنت کس پہ کرنی ہے، ظاہر پہ کرنی ہے یا باطن پہ کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو یا آپ کے کسی بچے کو بخار ہوا ہے، ایک اس کا ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے. ظاہر یہ ہے کہ جلد پر گرمی کا احساس ہو رہا ہے، آپ اوپر سے برف رکھ لیجئے اس کا بخار کم ہو جائے گا. لیکن کیا مشکل حل ہو جائے گی؟ عین ممکن ہے کہ آپ بہت برف رکھیں اور یہ ٹھنڈا بھی پڑ جائے لیکن مشکل حل نہیں ہوگی، کیونکہ مشکل ممکن ہے اندرونی طور پر کسی اور عضو کی پریشانی کی وجہ سے لاحق ہوئی ہے. تو جب تک آپ اس کو اندر جا کر صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک اس کے بخار کو آپ علاج نہیں کر پائیں گے. اگر انسانی بدن میں یہ مشکل ہے تو معاشروں میں یہ مشکل بہت زیادہ ہے، سوسائٹیز میں یہ مشکل بہت زیادہ ہے. اب مثال کے طور پر ایک معاشرہ ہے جیسے ہمارا اور آپ کا معاشرہ، اس کے اندر یہ پریشانیاں لاحق ہوئی ہوئی ہیں. آج بھی میں نے سنا ہے کہ کوئی بم دھماکہ ہوا ہے، تقریباً ہر دوسرے دن تو کم از کم ہو ہی رہا ہے کئی دنوں سے. دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ جو مشکل پیش آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے ہاتھ میں بم جیسا دھماکہ خیز مواد ہے. اگر یہ نہ ہو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ بس ایک کام کر لیجئے، لوگوں کے پاس بم نہ پہنچے. کیا اس سے مشکل حل ہو جائے گی؟ تو ہم کہیں گے نہیں، اس سے مشکل حل نہیں ہوگی، بم نہیں ہوگا کچھ اور ہوگا. اچھا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس مثال کے طور پر دولت بہت ہے اور وہ مخالف ہیں. تو اگر یہ نہ ہو، دولت نہ ہو، وسائل نہ ہو، مخالف ہوں، پھر مشکل حل ہو جائے گی. تو آپ دولت چھین لیں ان سے، وسائل چھین لیں، پھر مشکل حل ہو جائے گی. تو آپ مثال کے طور پر فوج لگا دیں، جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے، فوج لگائیں، پولیس لگائیں، انٹیلیجنس لگائیں اور ان سے وسائل چھین لیں، تو پھر کیا مشکل حل ہو جائے گی؟ تو ہم کہیں گے نہیں، اس سے بھی مشکل حل نہیں ہوتی. پھر تیسرا لیول جاتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی اصل مسئلہ نہ دھماکہ خیز مواد کا ہے اور اصل مسئلہ نہ پیسے کی زیادتی یا پیسے کا کہیں اور جانا ہے. اصل مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ ناراض ہیں، اگر ان کو خوش کر دو تو مشکل حل ہو جائے گی. آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، جو جائز ناجائز وہ مانگ رہے ہیں وہ آپ دیتے چلے جائیں، پھر مشکل حل ہو جائے گی. ابھی سوال یہ کہ اس سے مشکل حل ہو جائے گی. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں تھوڑا سا پیچھے اور جانا پڑتا ہے، وہ یہ کہ معاشرے چلتے کیسے ہیں، اصل میں مشکل حل کیسے ہونی ہے. مثلا یہ ہمارا اور آپ کا جس علاقے میں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے معاشرے کی مشکلات کو حل کر لیا ہے. ان کے یہاں کوئی جنگ و جدال نہیں ہے، ان کے ہاں عمومی طور پر کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں ہے، عمومی طور پر کوئی